بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والوں کی خدمت میں ایک ہدیہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پوری اس دنیا میں، پوری ہسٹری میں وہ خاتون کون سی ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہو، جس کا چچا بھی معصوم ہو، جس کا دادا بھی معصوم ہو، جس کی دادی بھی معصوم ہو، جس بیوی کا شوہر بھی معصوم ہو، جس بیوی کا بیٹا بھی معصوم ہو، جس کا پوتا بھی معصوم، ایسی خاتون دنیا میں بتائیے کون ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک ایسی عورت بتاؤ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس ایک ہی نام ہے اور وہ ہے امام محمد باقر کی ماں فاطمہ بنت امام حسن۔ یہ وہ فاطمہ بنت امام حسن ہے جس کا باپ معصوم امام حسن، جس کا چچا معصوم امام حسین، جس کا شوہر معصوم زین العابدین، جس کا بیٹا معصوم محمد باقر، جس کا پوتا معصوم جعفر صادق، جس کا دادا معصوم علی ابن ابی طالب، جس کی دادی معصوم ہے۔ معصوم کی ماں، معصوم کی زوجہ تو بہک سکتی ہے، چاہے نبیوں کے دیکھ لیجئے چاہے اماموں کے دیکھ لیجئے، معصوم کی زوجہ بہک سکتی ہے لیکن معصوم کی ماں نہیں بہک سکتی۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو دکھا دیجئے کسی ہسٹری میں کسی نبی کی ماں بگڑی ہو یا کسی امام کی ماں بگڑی ہو، نہیں ہے کہیں۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اور ان کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا ان کی فضیلت میں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صدیقتون لا یدرک مثلها فی آل الحسن۔ یہ بی بی وہ ہے جو صدیقہ تھی اور اولاد امام حسن میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ پوری امام حسن کی اولاد میں ان سے بڑے رتبے کا نہ مردوں میں کوئی ہے نہ عورتوں میں کوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مردوں میں کوئی ہوتا یا عورتوں میں کوئی ہوتا تو مجھے بتائیے تاریخ میں مشہور ہونا چاہیے اس کو، کون ہے وہ جو ان کے علاوہ ان سے بہتر ہو؟ اور میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، اگر ان سے بہتر کوئی خاتون ہوتی اولاد امام حسن میں تو یا تو وہ معصوم ہو سکتا تھا یا وہ امام ہو سکتا تھا۔ امام حسن کی اولاد میں کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس بیوی سے بڑھ کے کیوں کوئی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا پوتا بھی معصوم ہے، اس کا بیٹا بھی معصوم ہے، اس لیے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، یہ اکثر بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہسٹری اچھی طرح بیان کر سکوں۔ اسی لیے ان کی تاریخ میں ہے، خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی دیوار کے نیچے، زمین کو زلزلہ سا آیا، آندھی چلنے لگی اور دیوار گرنے لگی میری ماں کے اوپر۔ ابھی دیوار ایسے ہی ہوئی تھی کہ میری ماں نے انگلی کا اشارہ کیا، اے دیوار یہیں رک جا۔ امام فرماتے ہیں دیوار وہیں رک گئی، اس لیے کہ دیوار کو بھی معلوم ہے یہ معصوم کی ماں ہے، یہ امام کی ماں ہے۔ ڈری نہیں گرتی ہوئی دیوار سے، ارے کیسے ڈرتی جس کی دادی فاطمہ بنت اسد کعبے کی پھٹتی ہوئی دیوار سے نہ ڈری ہو اور اندر چلی گئیں، خوف و ہراس نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بی بی خاتون کیسے ڈرتی؟ ڈری نہیں۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے بعد صدقہ دیا، جس صدقے سے آج ہماری قوم بچتی ہے، جس صدقے سے آج کا جوان بڑا ہلکا سمجھتا ہے، اس کو صدقے کو بڑا ہلکے میں لیتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کتنی بلاؤں کو رد کرتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہے کتنی پریشانیوں کو۔ صدقے کی طاقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ موت کو بھی ٹال سکتا۔ الصدقۃ ترد البلا، خود امام نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دیا تاکہ لوگوں میں یہ بات رائج ہو اور لوگ اپنی جان کی حفاظت، اپنی مال کی حفاظت، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے ماں باپ کی حفاظت کریں صدقے کے ذریعے سے۔ لہذا امام نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دیا۔
یہی وہ امام ہے، دو تین امتیاز اور بیان کر دوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت ہوں، یہی وہ امام ہے کہ جس کا نام خود ولادت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا تھا۔ کس سے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری بڑا عظیم صحابی ہے، یہ حسین ابن علی کی قبر کا پہلا زائر ہے، جس نے پہلا 40 پہلا چہلم کربلا میں منایا ہے وہ ہے۔ یہی جو حدیث قصہ آپ پڑھ رہے تھے مجلس سے پہلے، مجلس اسٹارٹنگ میں ابتدا میں، حدیث قصہ کا راوی، یہ جو آج حدیث قصہ پوری کائنات میں پڑھی جا رہی ہے، اس کا راوی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ اکثر فضائل کی حدیثیں وہ ہیں جن کا راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ بڑا پیارا صحابی ہے نبی کا، نبی کو بھی اس سے بڑا پیار تھا، اور نبی بھی جایا کرتے تھے اس کے پاس، اور یہ نبی کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، یا قرآن مجید کی آیت ہے یا رسول اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کو پہچان لیا ہم نے، آپ رسول ہیں، آپ کو بھی پہچان لیا، لیکن یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے؟ نبی نے فرمایا اولی الامر میرے بعد 12 ہوں گے، اولہم علی، ان میں سے پہلے علی ہوں گے، وآخرہم مہدی، اور یہ جو 12 اماموں تک کی روایت خلفاء کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے کہ امام 12 ہوں گے، ان کے فلاں فلاں نام ہوں گے، یہ جابر ہی کی روایت آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان کہ آج جو اپنے بچے کو رٹاتے ہو، اماموں کے نام کتنے ہیں کہ 12، یہ تمہیں کس نے بتائے؟ یہ جابر نے بتایا۔ کتنا عظیم صحابی، سننا ہے آپ، جابر جابر جابر۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ اولہم علی، اس کے بعد بتا، اس کے بعد حسن ہوں گے، اس کے بعد حسین ہوں گے، اس کے بعد زین العابدین ہوں۔ اور اے جابر، اچھا اس وقت جب یہ پوچھ رہے تھے، اس وقت امام حسین رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ جب آیا حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اس کے بعد حسین کی طرف اشارہ کیا، اور حسین کے بعد پھر ایک ان کے بیٹا ہوگا حسین کے، اسمہ علی، اس کا نام علی ہوگا، اور یہ وہی علی ہوگا جس کا لقب زین العابدین ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب عالم محشر ہوگا اور سارے نبی، سارے وسیع، سارے اولیاء، پورا ورلڈ، پوری کائنات ایک جگہ اکٹھی ہوگی، آواز قدرت آئے گی، آئین زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو نہ آدم اٹھیں گے، نہ ابراہیم اٹھیں گے، نہ اسماعیل اٹھیں گے، کوئی نبی نہیں اٹھے گا علاوہ اسی کے بیٹے کے، یعنی حسین کا بیٹا اٹھے گا زین العابدین، وہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس علی کے یہاں، اس زین العابدین کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اسمہ محمد، اے جابر اس کا نام محمد ہوگا، اور اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، شمائلہ شمائلی، اس کی عادتیں میری عادتیں ہوں گی۔ جیسے ہی رسول نے یہ بیان فرمایا، اب میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں یہاں۔ آپ رسول اعظم دیکھتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول کون ہے؟ جسے اللہ کا سلام آئے، جسے آدم سلام کرے، جسے نوح سلام کرے، جسے موسیٰ و عیسیٰ یحییٰ و زکریا سلام کریں، جسے کائنات کی ہر شے سلام کرے، جسے چاند و سورج سلام کریں، جسے ذرے سلام کریں، جسے چلتے ہوئے حجر و شجر جھک کے سلام کریں، پوری کائنات جسے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ جسے سلام پہنچائے اسے محمد باقر کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات جس کو سلام کرتی ہے وہ نبی، اور نبی جس کو سلام کرے کہا۔ اور دیکھیے امام محمد باقر ہی کو سلام کیوں پہنچایا؟ تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ رہ جائے، اس لیے کہ آل اہل بیت وہ ہیں جن کو نبی سلام کرتے ہیں، پوری دنیا سلام کرتی ہے نبی کو، نبی سلام کرتے ہیں اہل بیت کو۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، دروازے فاطمہ پہ جاتے تھے، علی کو سلام کرتے تھے، فاطمہ کو سلام کرتے تھے، حسن کو سلام کرتے تھے، حسین کو سلام کرتے تھے۔ کہیں مجمع یہ نہ سمجھ لے کہ سلام صرف ان سے مخصوص ہے جو نبی کے زمانے میں اہل بیت تھے، اس لیے جابر کے ذریعے 5ویں کو سلام پہنچوایا اور دنیا کو بتا دیا جسے میں سلام کہوں اسی کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ علیہ السلام بدعت نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ اے جابر اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جابر کو بھی معلوم ہو گیا۔ اچھا بتائیے کتنی ڈیوٹی ہے جابر کی؟ خالی سلامی تو پہنچانا ہے،
مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا اور اپنے نصیب پہ فخر کیجئے گا اور اپنے ذہن کو کھولیے گا، اپنے دل کو کشادہ کیجئے گا اور اپنی فکر کو واہ کیجئے گا اور سوچئے گا اس بات کے اوپر کہ ایسا کیا دیا ہے جابر کو رسول نے؟ سلام ہی تو دیا ہے خالی۔ لیکن کیا آپ کا عقیدہ ہے جابر مر سکتے ہیں بغیر سلام پہنچائے؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ بھائی جب نبی نے کہہ دیا تو سلام پہنچائے گا، تیری ملاقات ہوگی، تو اب زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، ہر بات ٹل سکتی ہے، لیکن نہیں ٹل سکتی تو نبی پیغمبر کی بات نہیں ٹل سکتی۔ تو اب آپ سب کہیں گے نہیں جناب، پیغمبر کی صداقت پہ حرف آ جائے گا اگر جابر پہلے مر جائیں، اس لیے جابر کی ضرور ملاقات ہوگی، سلام ضرور پہنچائے گا، جب تک نہیں مرے گا جب تک سلام نہ پہنچا دے۔ تو اب چاہے جتنی لمبی زندگی ہو جائے، جب تک نہیں مریں گے، جب تک اپنے وظیفے کو ادا نہیں کر لیں گے۔ یہ جابر نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی معرفت کرانے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے کہ جب میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ میں سلام نہ پہنچا دوں، تو جسے سلام کا وظیفہ خالی دیا ہو اسے بھی موت جب تک نہ آئے جب تک سلام نہ پہنچا دے، تو جس عبارے کو پورا دین دیا ہو وہ بھی اس وقت تک نہیں مرے گا، چاہے جتنی لمبی زندہ ہو جائے، جب تک زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے۔ اور وہ زمانہ بھی دیکھیے آ گیا، کربلا گزر گئی، امام زین العابدین کا زمانہ آیا، اور امام زین العابدین کے زمانے میں آتے آتے جابر کی بینائی چلی گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کم نظر آتا ہے، آزا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے، پوچھتے پھرتے تھے کہاں ہے کہاں ہے، جب کم دکھائی دینے لگا تو زبان یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو کی آوازیں ہیں چاروں طرف۔ مجمع نے کہا یہ پاگل ہو گئے ہیں، مگر باتیں سنتے رہے۔ ایک دن وہ گھڑی آ گئی کہ جب پانچویں امام سے ملاقات ہوئی راستے میں، امام نے جابر نے کہا تمہارا نام؟ کہا محمد۔ کہا لقب؟ کہا باقر۔ کہا بیٹے ذرا آگے بڑھو تھوڑا، آگے بڑھے۔ کہا پیچھے ہٹو، اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آگے بڑھایا، فوراً کہا بالکل ایسی ہی رفتار ہے جیسی رسول کی رفتار تھی، جیسے سینے سے لگایا، بوسہ دیا۔ ابھی بوسہ دے ہی رہے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا، عمل کرو، یہ دیکھ کے اللہ دیکھ رہا، رسول دیکھ رہا اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ ولادت سے کتنے سال پہلے جابر سے رسول نے کیا کہا یہ کسی کو پتا نہیں ہے، مگر پانچواں امام چھوٹی سی عمر میں جابر سے کہتا ہے اے جابر وہ میری امانت جو میرے نانا نے دی ہے۔ کہا کون سی امانت؟ کہا کیا میرے نانا نے سلام؟ ہاں فرزند رسول، آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا۔ اب آپ سمجھے، ہر عمل دیکھتے ہیں، یہ ولادت کے محتاج نہیں ہے کہ جب پیدا ہو جائیں گے تب دیکھیں گے، نہیں، یہ قبر میں جانے کے بعد بھی دیکھتے ہیں، ولادت سے پہلے بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے کسی ایسے کو امام مانا ہی نہیں ہے جو بے خبر ہو، ہم اس کو امام مانتے ہیں جو باخبر ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ لہذا یہ امام اور یہ ہمارا مظلوم امام۔ دوسرا کا جابر کہتے ہیں کہ میں اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات تھی، چونکہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، بہت زیادہ روایتیں یاد تھیں نبی کی، علی کی، جناب زہرا کی، امام حسن، امام حسین۔ اب یہ بتائیے جس کو اتنے معصوموں نے تربیت کیا ہو اس کا علم کتنا ہوگا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ بچے ہیں، لیکن جابر کہتا ہے جب میں علمی مسائل بیان کرتا تھا اور امام میرے سامنے بیان کرتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں زیرو ہوں بالکل۔ لیکن میری عزت بڑھانے کے لیے کہتے تھے بتاؤ میرے دادا کی فضیلتیں بتاؤ، علی کی فضیلتیں بتاؤ، زہرا کی فضیلتیں بتاؤ، امام حسن کی فضیلتیں بتاؤ، امام حسین۔ اچھا یہ کتنا بڑا عظیم رتبہ ہے کہ خود امام کے سامنے اور جابر روایتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ کے دادا کا رتبہ یہ، آپ کی دادی کا رتبہ یہ ہے، بڑا پیار ہے فضائل بیان کرنے والوں سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مجلس کرنے والوں سے، ایک فضائل بیان کرنے والوں سے۔ کہا پڑھو میرے دادا کے فضائل، اگر کہیں مسٹیک ہوتی تو بتا دیتے، یہاں تم غلطی کر رہے ہو۔
جابر کہتا ہے میں بوڑھا تھا وہ بچہ تھا لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا، انہوں نے مجھے تعلیم دی۔ فضائل نقل کرتے تھے، بیان کرتے تھے، فضائل میں اور مجلس میں بڑے شدید ہمارے امام تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مجلس اعظم منعقد ہو اور میرے دادا کے فضائل۔ عبداللہ ابن نافع بہت ہی بڑا ظالم جابر، دشمن اہل بیت، اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی انسان یہ ثابت کر دے کہ علی حق پر ہیں تو میں اپنا مذہب بدل دوں، دنیا میں کوئی آدمی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا علی حق پر ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نہ جنگ جمل میں کتنوں کو مارا، جنگ صفین میں کتنوں کو مارا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل، خوارج کو قتل کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اسے معلوم نہیں ہے پاگل کو کہ جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی آدمی مجھے ثابت کر دے۔ ایک شخص نے کہا کیا اولاد علی میں بھی کوئی نے کہا نہیں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پانچویں امام کو خبر دی گئی کہ مولا یہ عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، اس سے ایک وقت معین رکھو، میٹنگ کی، ایک وقت معین ہوا، وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو لے کے آیا، امام بھی اپنے چاہنے والوں کو لے کے چلے، ایک جگہ پہنچے میدان میں، ایک مرتبہ یہ بھی بیٹھا امام بھی بیٹھے، امام نے بیٹھنے کے بعد کہا اب جتنے بھی اپنے ساتھ صحابی لائے تھے کہ چلو میرے دادا کے فضائل پڑھنا شروع کرو۔ کسی نے کوئی حدیث پڑھی، کسی نے کوئی روایت پڑھی، کسی نے کوئی جنگ کا واقعہ بتایا، فضیلت مولا کائنات مجمع کے اندر بیان ہو رہی ہے اور مجمع اسے بیٹھ کے سن رہا ہے، دشمن بھی، دوست بھی، چاہنے والے بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، سب سن رہے ہیں ان فضائل کو۔ جب سب فضائل کو سن چکے تو ایک مرتبہ میرے امام نے ایک حدیث پڑھی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ رَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہ امام محمد باقر نے پڑھی اس حدیث کو، اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے، یہ پڑھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا، عبداللہ بن نافع نے دیکھا، امام متوجہ ہوئے کہ بتا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہا حدیث تو صحیح ہے۔ کہا حدیث کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا جی بالکل سمجھتا ہوں۔ کہا پھر یہی دلیل ہے کہ میرا دادا حق پر تھا؟ کہتے اس سے کیسے ثابت ہوتا؟ کہا کیا امام نبی نے نہیں فرمایا اب وہ اللہ رسول کو چاہتا ہو، اس میں تو سب شامل ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن ایک ہے اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں۔ اگر علی اپنی زندگی میں کوئی غلط فعل انجام دیتے یا انجام دینے والے تھے تو مولوی کو پتا ہو نہ ہو، مفتی کو پتا ہو، اللہ کو تو اس بات کا پتا ہے کہ علی کوئی غلط کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کو پتا ہے تو نبی نے کیوں کہا اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کبھی گناہگار کو نہیں چاہ سکتے۔ یہ فقرہ بتاتا ہے کہ علی کی زندگی بالکل پاک ہے، اور جس کو قتل کیا ہے وہ حق قتل کیا ہے، ورنہ تو کافر ہو جائے گا۔ لفظوں میں مناظرہ جیت لیا۔ اللہ جانتا ہے تبھی تو اللہ محبت کرے گا کسی سے۔ تو لہذا جابر سے کہتے تھے روایتیں نقل کرو، جابر روایتیں نقل کرتے تھے، امام ان روایات کو سنتے تھے، مسٹیک ہوتی تھی اس کو بتاتے تھے۔ اس کے بعد جابر سے پوچھا، ایک سوال جابر سے کیا، جابر اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکے ہو، میرے دادا کو دیکھا، میری دادی کو دیکھا، پردادا پردادی، پھر دادا دادی، پھر میرا چچا، میرا باپ، سب کے زمانے دیکھتے چلے آ رہے ہو، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے، کیسا پاتے ہو اپنے ایمان کو؟ ہم اور آپ ہوتے تو جواب بھی نہ دے پاتے۔ جابر نے جواب دیا، اور ایسا جواب ہو سکتا ہے کوئی نہ دے سکے آج۔ اس جواب کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے، چونکہ جابر سے زیادہ آپ کے پاس نالج اور علم نہیں ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جواب کی غلطی جس کے پاس جابر سے زیادہ علم۔ کہا میں مولا جوانی کو ترجیح نہیں دیتا، بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر، غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت کے اوپر، اور مرض کو ترجیح دیتا ہوں صحت کے اوپر۔
اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جس میں ہم فیل ہیں بالکل. ہم جوانی بھی چاہتے ہیں, ہم دولت بھی چاہتے ہیں, ہم صحت بھی چاہتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں کون سی ایسی ہے جو کوئی نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے جوان رہے, اور یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے آپ, اگر تھوڑے سے سفید بال بھی نظر آنے لگے تو آپ حساب کرنے لگتے ہیں تاکہ میں جوان لگوں. اور ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے, شریعت میں ہونا چاہیے. خود میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں, لا تشبہوا بالیہود, یہود سے مشابہ نہ ہونا. اور جنگوں میں تو مخصوص تھا, بلکہ تھا کہ خضاب کر کے جاؤ تاکہ دشمن پہ تمہارا روک پڑے. تو اب آپ دیکھیے جواب کتنا اچھا دیا اس نے. کہا مجھے دولت اچھی نہیں لگتی, مجھے صحت اچھی نہیں لگتی, مجھے غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے اس لیے اچھی لگتی ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ اور اہل بیت زیادہ آتے ہیں اس لیے اچھی لگتی ہے. بڑھاپے میں آدمی پریشان, جوانی میں خواہشات ہوتی ہیں, بڑھاپے میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بڑھاپے میں ضرور چلا جاتا ہے بیچارہ مسجد کی طرف. اس لیے کہتے ہیں چونکہ اللہ یاد آتا ہے ان تینوں حالتوں میں اور متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف, اس لیے مجھے یہ پسند ہے. جواب بہت زبردست ہے, لیکن جواب میں غلطی وہ نکالے گا جس کا علم جابر سے زیادہ ہوگا. امام علیہ السلام نے کہا جواب غلط. کیا کہا؟ اتنے معصومین کا یہ غلط, امام کے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے غلط نہیں ہے. امام نے فرمایا اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکے ہو تو بھی ایمان کی حالت ہے, اب ہم بتائیں اصل ایمان کیا ہے. کہا اصل ایمان یہ ہے, وہ ہمیں جوان رکھنا چاہے تو ہمیں جوانی پسند ہے, وہ بڑھاپا دینا چاہے تو بڑھاپا پسند ہے, وہ دولت دینا چاہے تو دولت پسند ہے, وہ غربت دینا چاہے تو غربت پسند ہے, وہ مرض دینا چاہے تو مرض پسند ہے, وہ صحت دینا چاہے تو صحت پسند ہے. ہماری اپنی کوئی پسند نہیں ہے. جب ہم اپنی ساری پسند خدا کی پسند پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خدا اپنی پسند بندے کی پسند پہ چھوڑ کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو رضائے الہی کی خاطر بیچ دیتے ہیں.